اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام قیس بن ابیل بن سعور بن بقورت بن افیخ تھا۔ وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور ساؤل کے باپ قیس کے گدھے کھو گئے، سو قیس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ لا۔ سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک اور سلیسا کی سرزمین سے ہو کر گزرا، پر وہ ان کو نہ ملے۔ تب وہ سالیم کی سرزمین میں گئے اور وہ وہاں بھی نہ تھے۔ پھر وہ بن میینیوں کے ملک میں آئے، پر ان کو وہاں بھی نہ پایا۔ جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا، ہم لوٹ جائیں، تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے، سو ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں۔ ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، لیکن دیکھ، اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں؟ روٹیاں تو ہمارے توشہ دان کی ہو چکی، اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں، ہمارے پاس ہے کیا؟ نوکر نے ساؤل کو جواب دیا، دیکھ، پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے، اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے۔ اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلیں، کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔ تب ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا، تو نے کیا خوب کہا، ہم چلیں۔ سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلے، اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملی جو پانی بھرنے چاہتی تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا غیب بین یہاں ہے؟ انہوں نے ان کو جواب دیا، ہاں ہے، دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے، سو جلدی کرو، کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ آج کے دن اونچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے وہ تم کو بیشتر اس سے کہ وہ اونچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا، کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے، اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں۔ سو اب تم چڑھ جاؤ، کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا۔ سو وہ شہر کو چلے، اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سموئیل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ اونچے مقاموں کو جائے۔ اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن بیشتر سموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسح کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ سو جب سموئیل ساؤل سے دوچار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا، دیکھ، یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ پھر ساؤل نے پھاٹک پر سموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیب بین کا گھر کہاں ہے۔ سموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیب بین میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا۔ اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سے سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور سموئیل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا، اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی 30 آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا۔ اور سموئیل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا، جس کے بارے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا، لے آ۔ باورچی نے وہ ران ماں اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساؤل کے سامنے رکھ دی۔ تب سموئیل نے کہا، یہ دیکھ، جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے، کیونکہ وہ اسی معین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے۔ سو ساؤل نے اس دن سموئیل کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے ساؤل سے گھر کی چھت پر باتیں کی۔ اور وہ سویرے اٹھے، اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سموئیل نے ساؤل کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا، اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں۔ سو ساؤل اٹھا، اور وہ اور سموئیل دونوں باہر نکل گئے۔ اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سموئیل نے ساؤل سے کہا کہ اپنے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بڑھے۔ سو وہ آگے بڑھ گیا، پر تو ابھی ٹھہرا رہ تاکہ میں تجھے خدا کی بات سناؤں۔ آمین۔